السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استادوں کی بہت ہی زبردست تحقیق جو آپ نے یورپی تہذیب کے حوالے سے لائق تقلید ہے یا تردید یا تنقید، بڑا زبردست بیان فرمایا، 6 اقساط پر مبنی۔ پہلی قسط یقیناً تمام ساتھی سماعت کر چکے ہوں گے، تو آئیے آج دوسری قسط سماعت کرتے ہیں۔ اور ساتھی اس میں جو زبردست دلائل آپ نے قلم بند فرمائے ہیں وہ ضرور آپ لکھا کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور امت مسلمہ کافروں کے یہ جو جال غلامی کے ہمارے اوپر ڈل چکے ہیں یقیناً ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس بچوں کو دین کی تعلیم سے جوڑیں، کافر کی تعلیم سے دور کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جتنے صوفیاء اور بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے فقراء گزرے ہیں، توجہ ہے، ان کا بس بے نیازی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ سنا دوں ارشاد باری للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف۔ فرماتا ہے مصطفیٰ کہ یہ فرماتا صدقات و خیرات ان درویشوں کے لیے ہیں جو درویش کسی سے مانگتے نہیں، اور بے پرواہی کی وجہ سے جب سوال نہیں کرتے تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے بڑے غنی ہیں۔ مصطفیٰ کے دربار میں رہنے والے درویش اصحاب صفہ وہ ایسے ہی بے پرواہ تھے، انہی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جتنا بھوک تنگ دستی ہوتی تھی سوال نہیں کرتے تھے۔ لا یسألون الناس الحافا، گڑ گڑا کر نہیں مانگتے تھے۔ توجہ نہیں ہوئی؟ فرمایا جو آدمی انجان ہے ان کے متعلق جانتا نہیں، ان کی بے پرواہی کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے یہ مالدار ہے۔ اور سن لے، اگر میاں شیر ربانی کی سیرت کو پڑھے گا تو ہمیشہ بے پرواہ نظر آئیں گے۔ اتنے بڑے بے پرواہ کے دنیا دار دنیا لے کر جھولیوں میں ڈال کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، حضور ہماری قبول کیجئے، ہماری قبول کیجئے۔ وہ بڑی بے پرواہی کے ساتھ جی چاہتا ہے، جس کی قبول کرتے ہیں، جس کی جی چاہتا ہے رد کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان ایویں سن، ایڈے ہی بے پرواہ سن۔ سر سور کتا آیا کوئی ہٹا بھوکھا لانتی لاکھ دی لانا دیکھو میں تو بچڑ کھانے کا کتا لگتا آیا جی سکولی نے میرے بچڑ کھانے کے کتے ہی لگ دے جی میں بچڑ کھانے کا کتا جانور بھی نہ ہوئے پر بیٹھا ہوں آس امید لا کے نظر پیاسیاں پیاسا نظر ادھر ہی ہوندیاں نے۔ ہنے چھری پہنچے گی چھچڑے تک، ہنے پہنچے گی چھچڑے تک، مڑ ساڈی واری آ جائے گی۔ قسم خدا نہیں کر گیا نا اے سکولی کتے انگریز دے چھچڑے ویکھنے رہندے نے۔ او مصطفیٰ دے شیر انہاں کافراں دیاں چیزاں ول نظر اٹھا کے ویکھنے نہیں، کیونکہ دربار رسالت دے شیر جو فرماتے ہیں بزرگ لوگ، اللہ کے درویش لوگ شیر جو ہوتے نے شیر جو ہوتے نے، قسم خدا دی کر کے آنا ویکھنا ہی دوبارہ سر سور کتا آیا بچڑ کھانے کا سکولوں کا نواں نام بچڑ کھانے، بچڑ کھانے دے کتے تیار ہوندے نے، آندے نے ہائے میں کدی انگریز دی پینٹ بھی نویں
کدی وہ ٹینٹ وینا وا کدی وہ پچھلا اگلا ٹینٹ وینا وا مرو جب ٹینٹ وینا ٹینٹ کا ہی ہو کے رہ جانا سنا تا کر کے اقبال نے جو ویخ رہا سی حالات تو انہیں خوشخبری سنائی تبدیلی تے انقلاب دی تو انہیں آخیا گل سنو جنہ بھوکھا جگ بنیا کھڑا ہے نا یہاں لانتیاں کے ہاتھوں کدی بھی تبدیلی نہیں آنی تبدیلی آنی ہے تو رجیاں کے ہاتھوں آنی رجے انج ہوں نے اگلا جو آخے نا ساڈی نہیں مننا تو نہیں دیں وہ آخے تو یہ پا اقبال فرماندا ہے میرے فیصلہ تیرا ہے کیا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا کھلاتے انگریزیا تیرہنے چاک چاو جو میرے بھائیو سمجھ آ رہی ہے آنکھوں گیڑ ہاں ہوں سمجھی گل فقر غیور کہنو آخیا ہوے غریب مرے فقر آدھے درویشی نو بھوک نو وہ آدھا ہوے غریب پر دلہ نہ ہو بغیرت نہ ہو بھوکا نہ ہو لانتی غریب ہوے تے غیور ہوے بڑی غیرت والا اپنی خودی نو کدی کے وچوں دے جی عام بندے آتے ہیں ماڑے ضرور ہیں پر بغیرت نہیں چنگے لوگ ہالے بھی کہتے ہیں یہ سکولی باندر یہ تو لانتی ہمیشہ یہ تو دہائی خدا دی بندے دے پتر جو نہ رہے تو باقی جڑے بندے دے پتر ہیں ہالے بھی کہتے ہیں منہ سنبھال کے گل کری پارے ماریا پر بغیرت نہیں کہنے کہ نہیں ماریا پر بھوکے نہیں اقبال نے انہوں نے آخیا فقر غیور وہ آدھا جی انج دے درویش ہون گے نا تو اے میرے فقر غیور آدھا اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسیم آدھا انہوں نے دولت دی ہرس کھا برباد کر گئی ہوں مشکو غریبا او مسکینا او درویشا غیرت مند درویشا ہوں تیرا ہی وقت آنے والا تیرا ہی وقت آنے والا معلوم ہویا اقبال دی گل بھوکھیاں نال ہے ہی نہیں او بولو مرو بھوکھیاں نال سکولیاں دا دوجا نام رکھا کرو بھوکھے کنگلے ایک تو بچڑ خانے کتے دوجا کی رکھنا ہے بھوکھے کھائے دیکھنے راڑا ایڈی سونی گڈی نکل میں تو ہوں تینوں پاوے گڈی بنا دیا یہ ضرور لوا ایڈا بھوکی کا پتر جا لاکھ لانسی بچہ پیدل ترلا کنجرا ماں کھوتی نہ بنا ماں گڈی نہ بنا ماں ٹیکسی نہ بنا کنجرا کنجر دیا پترا کی آخر بندے جیوندے ہی ہوں نے بغیر گڈی تو بھی تو جیوندے ہی نے تو سونے جیوندے نہیں ماں نال گل ہوئی ہے جو بندہ رجے دل کا ہوئے نا تو جس حال ہوے سونے ہی جیوندا ہے سمجھ نہیں آئی گل بس میں دو شیر مکانا راہدنے چشمے تو خواب
فرماندے نے مسلیا میں فقیر تینوں پہ دسنا انہوں نے مخمل گدے سوفے انہاں تے سونا تیری اکھ دا ڈکیٹ تیری اکھ نو ڈاکا بج جاندا ہے کی مطلب تیری دید مر جاندی ہے تینوں حق دسوں بند ہو جاندا ہے سوفے پہ بجا دے جب سونا ہے تو اٹھن جو ہمیشہ بھی نیندر سو جانا ہے مر جانا ہے جیوندیا اٹھیا بھی ہوئے کہ اندر تیرا لانتیا ہمیشہ ستیا ہی رہنا ہے تینوں کبھی سچی صحیح سوچ آتی نہیں کبھی انسانیت آزادی کی سوچ آتی نہیں آدھا مرے یہ مستفا دے غلاموں مانگو اپنی اندر دی کہا اپنی اندر دی اکھ کھولی رکھ زمین دے تے تیرا لائی رکھ اخیر کیتی جاندہ کہ نہیں کیتی جاندہ فرماندہ نے راہ جانے تو رنگ آتے مخملش فرماندہ دیویا جڑے تمہیں مخمل انہوں نے لبا انہوں نے جناب بیڈا نے سوفے انہوں نے کپڑے نے رنگ لینے یہ ہوئی تیرا راہ ماری کھڑے نے جڑا تینوں دین حق والے پاسے نہیں پہ بدماشی دیا سلامتا سلامتا نہیں انہوں اج چڈ دے دلوں بھاوے اتوں کڈ نہ کڈ پہلے دلوں سے کڈ لے جب دل کا بیڑا نے تو صاف کرے گا ترقی سمجھے گا خیر سمجھے گا رحمت سمجھے گا پورے بار منجی دے تیرے راہ سارے کھل جاؤ گے تیرا راہ مارا والے ڈکیٹ کتے سارے رول جاؤ بنیاد پھڑی کھڑا ہے تردیدی ہے کہ تنقیدی ہے سد گرا افگندائی درکار خیش از قماشے اومکن دستار خیش سبحان اللہ فرماندے نے مرے اپنے کم 100 گنڈا ماری کھڑے جڑی تیرے تو کھل دیا نہیں اپنا کباڑا پیتی کھڑے فرماندے نے او دے سامان او دے کپڑے تو اپنی پگ نہ بنے ہوش منڈے از میرا خود ہر کے خود اندر ہمی میں خانہ مرد فرماندہ جڑا میں ہوش والا مرد خدا دا شیر ربانی تے قطب الوجود تے میرے علی ورگا ویکھے میں وہ شراب خانے تو نہیں دیکھا انہوں شراب پیندیا کی مطلب میں وہ تعلیم دے سکول کی کسی عقل تے ہوش والے نو آندا نہیں دیکھا تعلیم دا گھر نہیں میں خانہ ہے جنہیں شراب پلا کے ہوش لٹ لیں نے ایک کتا پڑھائی دے کے ہوش لٹ لیں پتہ نہیں کتے نے پتر دی پڑھائی دی شراب کہنے دی عجیب شراب ہے نہ ہوش رہتی ہے رب دی نہ رسول دی نہ والدین دی نہ عزت دی بھی بہن کے چوٹا پڑے فخر نال دتی کھڑے نے بہن چکا رکی بڑھ گئے کبھی بہن دے واسطے جان دیتا سی اج بہن
حسین کی غیرت کی گل کرنے والے بہت چوٹ مارتے ہیں. معلوم ہو جا پتر مر گیا سر. اقبال کہنا میں کسی ہور شالے نو انگریز دے میں خانے جاندیا ویکھیا نہیں. جیڑا کوئی سن لے تو فرماتا جیڑا تر گیا ہے اوتھے مر گیا ہے. یہ حالے پتہ نہیں کنا قصہ آگے میرا پیا ہے. میں اپنے آپ کا سارا کچھ کرنا تو اقبال نو تردیدی ثابت کرنا. پروفیسر ٹاں ٹاں کرے گا. فرماندے نے ہر کے خرد اندر ہمی میں خانہ مرد مرے جڑا اس کی تعلیم دا شراب پی بیٹھا ہے اوتھے مر کے اوتھے رہ گیا مر گیا ختم. اور میرے بھائیو علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر اور دوسرے کئی اشعار میں فرنگی تعلیم کو شراب کہا, شراب کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مثلا میاد میں خانہ مغرب چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم. میں نے مغرب کی شراب چکھی ہے یعنی ان کی تعلیم حاصل کی ہے. بجانے من کے درد سر خریدم مجھے اپنی جان کی قسم میں نے درد سر خرید کیا ہے. یا اس بند کے اندر علامہ نے اس بند میں بھی تعلیم کو شراب کے ساتھ تشبیہ دی. کیوں کہ جیسے شراب پی کر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر ماں باپ بہن بیٹی بڑے چھوٹے خدا رسول حلال حرام کی تمیز اور فرق نہیں کر سکتا. جب بندہ شراب پی لیتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے نا, جب ہوش نہیں رہتی تو خدا کی بھی نہیں رہتی, رسول کی نہیں رہتی جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم, دین کی نہیں رہتی, ماں باپ کی نہیں رہتی, حلال حرام کی نہیں رہتی, تمام تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ تو اقبال نے اس مناسبت سے فرنگی تعلیم کو شراب کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح شراب بندے کو بے ہوش کر دیتی ہے, بے عقل بنا دیتی ہے, انگریزوں کی تعلیم انسانوں کو اسی طرح بے ہوش اور بے عقل بنا دیتی ہے. اور یہ بات آپ اپنے مشاہدے اور تجربے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ واقعی سکولی تعلیم حاصل کرنے والے بے ہوش اور بے عقل ہو جاتے ہیں. ان کو خدا رسول دین کی, دشمن کی, دوست کی, حلال کی, حرام کی, نیکی کی, بدی کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی جس طرح کے نشئی کو تمیز. اس سے آگے ہمارے اقبال فرماتے ہیں وقت سودا خند خندو کم خروش ماں طفلا نیمو شکر فروش. فرماتے ہیں انگریز عجیب سوداگر ہے فرنگی. سودا بیچنے کے وقت بڑا ہنس مکھ ہوتا ہے, کم خروش. سودا بیچنے کے وقت تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. بندہ کہتا ہے واہ بھائی واہ, یہ تو بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں,
پر اقبال فرماتے ہیں ان کی خوش اخلاقی کیسی ہے؟ فرمایا جس طرح کوئی بچے اٹھانے والے لوگ آتے ہیں وہ بچے کے ساتھ ظاہری خوش اخلاقی استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے جال میں پھنس جائے. فرماتے ہیں فرنگی لانتی کی خوش اخلاقی جو ظاہری تمہیں نظر آتی ہے اپنے سودا بیچنے کے وقت وہ وہی ہے تجھے محض پھنسانے کے لیے ہے مسلے. فرماتے ماچو طفلانے شکر فروش تو شکر بیچنے والے کی طرح اور ہم بچے ہیں شکر فروش. جب بچے اٹھانے والے آتے ہیں وہ آ کر کوئی نہ کوئی چیز دیتے ہیں میٹھی شکر پالے. اقبال نے اردو کے اندر بھی یہ بات کی ہے. اردو کا شعر اقبال کا سناتا ہوں. فرماتے ہیں مجھے کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش. فرماتے ہیں مسلح مجھے ڈر ہے ملا جی پیر جی اے مسلح مجھے ڈر ہے تیری طبیعت بچوں جیسی ہے تو لالچ میں پھنس جاتا ہے بچوں کی طرح سوچتا نہیں انجام کیا ہوگا. اور وہ شکر پارے بیچنے والے خرکار ہیں بچوں کو اٹھانے والے ہیں. وہ سائنس کو شکر پارے کا انگریز کا سائنسی سامان ایجادات یہ شکر پارے ہیں وہ خرکار ہے تم بچے ہو. صحابہ کرام جیسے مرد اور تھے وہ مرد تھے کافروں سے محض تجارت کرتے تھے نہ ان کا نظام سیاست مان لیتے تھے نہ ان کا نظام تعلیم لیتے تھے نہ ان کی تہذیب لیتے تھے. تجارت کرتے تھے سودے کے ساتھ محض سودا چلتا تھا. فرماتے ہیں اقبال تو لانتیا شادی بچہ ہے او ملا جی 80 سال کے کھانگڑ شیخ الحدیث جی تو لانتیا طبیعت بچوں والی رکھتا ہے لالچی. اے پیر جی 80 سال کے کھانگڑ حضرت صاحب تو بھی بچوں جیسی طبیعت رکھنا ہے لالچی. وہ سائنس دکھاتے ہیں تو لالچ میں آ کر ان کے پیچھے چلا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ خرکار ہے کون ہے کیوں آیا ہے کیا مقاصد ہیں اغراض کیا ہیں تو یہ سوچتا نہیں. او نورانی نیازی تمہاری طبیعت بچوں جیسی ہے. او ڈاکٹر اشرف صاحب حضرت ڈاکٹر سار القادری صاحب او ڈورو الیاس قادری صاحب تمہاری طبیعت بچوں سی ہے. تم ان کے سینتی آلات ایجادات دیکھ کر حاصل کرنے کے لیے بچوں کی طرح پیچھے چل پڑتے ہو. وہ کہتے ہیں ہاں ملا پھر ہماری تعلیم ہوگی تو پھر دیں گے. تعلیم ہماری حاصل کر تعلیم ہماری مدرسے میں رکھ پیر جی بچے ہمیں دے دے یہ پھر سارا سودا لے لے. اقبال کہتا ہے اتری دیا میں دیکھنے مجھ کو ڈر ہے سیاح جو سی درد والا سی فرماتا ہے مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلان طبیعت تیری مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلان طبیعت تیری اور عیار ہیں
یورپ کے شکر پارا فروش سمجھ لگی نہیں؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں اور لانتی ہو فرض کر لو چیزیں لینے کے لیے تعلیم اور نظام کا کیا تعلق ہے؟ خنزیرو سمجھ نہیں آ رہی؟ خیر ہمارے اقبال فرماتے ہیں وقت سودا خند خندو کم خروش ماں طفلا نے شکر فروش. آگے فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات سمجھاتا جاؤں تعلیم کے حوالے سے، ہمارے چھوٹے صاحب نے کی ہے. آپ فرماتے ہیں سانپ، توجہ، سکولوں کالجوں کو آپ نے تشبیہ دی، آپ نے بتایا کیا؟ فرماتے ہیں جیسے سانپ ہوتا ہے، سانپ کا سارا زہر سری میں ہوتا ہے، اس کے سر شریف میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ باقی حصے کو جتنا مارتے رہو حتیٰ کہ کاٹ بھی ڈالو، تمہاری بربادی کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ہلاکت میں ڈالنے کے لیے، تمہاری جان لینے کے لیے اس کی سری کافی ہے. اگر سری مار دو، پچھلا حصہ اگر ثابت سالم رہے تب بھی نقصان دے. اور سری کے اندر جو زہر ہوتی ہے، وہ زہر پلٹنے کے لیے قدرت نے اس کے اندر سوئی رکھی ہوئی ہے، دانت رکھے ہوئے ہیں. دانت اگر دانت توڑ دو تو پھر بھی وہی زہر جتنا سری میں رکھا ہوا ہے وہ سب بیکار. کیوں کہ پلٹنے کا آلہ ہی نہیں رہا. تیرے اندر پلٹنے کا، تیرے اندر اس زہر کو پلٹنے کا جو سانپ کا آلہ وہ آلہ ہی نہیں رہا، پھر بھی مرسے کی طرح ہے، بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اب سمجھو میرے بھائی، کافر کا جو کفر ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، جو شر ہوتا ہے، جو لعنت ہوتی ہے، جو اس کی بے غیرتی ہوتی ہے، جو شیطانیت ہوتی ہے، جو شرارتیں ہوتی ہیں، وہ سارے اس کی سری میں ہوتی ہیں. وہ سانپ اب سمجھنا، اس نے پھر اپنے سر کا آگے سر تیار کیا، جہاں سے پھر اس کے سر نکلتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو میرے بھائی، اس لانتی نے اپنے سر کا آگے سر تیار کیا، یا سر سے سر تیار کیا، سر سے ٹھیک کہا ہے. جتنا اس کے غلام ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے سر. اب سمجھ آئیے، اس سانپ کے سر کے آگے یہ سر سے بننے والے زہر، سر سے نکلنے والے سر ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ اور ان سروں کا گھر سکول ہے. توجہ ذرا. اب سکول انگریز کا سر کو
اور ماسٹر پروفیسر سکول سر ہے، انگریز کی سری ہے. تم ٹی وی کے خلاف بولو تو سن لے گا، تم ووٹوں کے خلاف بولو تو سن لے گا، تم بے پردگی کے خلاف بولو تو سن لے گا، سکول کے خلاف سننا گوارا. کیوں؟ اس کو پتا ہے اگر یہ مر گئی یہ تو میری سری ہے، پھر تو میرا کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر وہ دوسری چیزیں ساری ختم کر لیں، یہ ٹی وی ختم کر لیں، لیکن جب تک یہ میری سری ہے، اس مسئلے کو ہلاک کرنے کے لیے یہ میری سری کافی ہے. اس وجہ سے جو حرام زادے مسلے بغیرت کے بچے، وہ بھی جو انگریز کے کتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہر چیز کے خلاف بولو، سکون کے خلاف تو نہ بولو. کتے دیا بچیا اصل کے بڑھ کے خلاف سری کے خلاف نہ بولی، پھر سپ مارن کا سواد ہی نہ آیا. پھر مطلب ہے سانو چاچی کو اللہ تعالیٰ نے فقیر ایسے پیدا کی طرح سارا پتا بھی زہر کتنے پیا، زہر پیا سری ہے آپ ایویں پوچھل بنتے رہیے، پوچھل بنتے رہیے. سمجھ لگی؟ تو میرے بھائی یہ اس کی سری ہے. اور ماسٹر پروفیسر جو ہے یہ اس لالتی کی سری کے دانت ہیں. اس کے سر کے اندر جو کفر بغیرتی ہے یقین پئی ہے، ماں چدکی پئی ہے، جو لعنت پڑی ہے، جو شر پڑا ہے، جو فساد پڑا ہے، جو شیطانیت اور شرارتیں پڑی ہیں دنیا میں، فساد انگیزی کے لیے جو کچھ مواد پڑا ہے، وہ سارا کا سارا مواد زہریلا اگر وہ تمہارے ہمارے بچوں کے اندر پلٹتا ہے تو ماسٹر پروفیسر سوئی اور دانت کے وسیلے سے پلٹتا ہے. اگر یہ سر سور کی حرامزادہ جنس نسل نہ ہوتی، تمہاری نسل اور ہماری نسل کے اندر انگریز کی زہر کبھی. اب سمجھ آ گئی؟ تو بولو مرو. یہ میرے چھوٹے حضرت صاحب نے مثال دی ہے جو آپ کو میں نے اردو اور پنجابی کے اندر سمجھا دی ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو سکول کیا ہے؟ سر. پھر اس سر سے آگے نکلتے ہیں سارے سر. اب سمجھ آ گئی؟ اقبال آگے فرماتے ہیں قلب و نگاہ مشتری یا ربی سہرست یا سوداگری. فرماتے ہیں یا اللہ سمجھ نہیں لگتی انگریز جادوگر ہے یا سوداگر ہے. توجہ نہیں کی ہوئے؟ کیا فرماتے ہیں کہ لانتی خریدار کے دل اور نگاہ کا محرم راز ہے، سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے پھنسانا ہے، یہ کیسے پھنس جائے گا، یہ ملا ہے تو اس کے ساتھ کون سی چال چلوں، اگر پیر صاحب ہے تو یہ میرا سودا سائنس کے آلات و ایجادات یہ خریدنا چاہتا ہے، اس کو کیسے پھنساؤں اپنے پنجے میں، اس کو کیسے کافر بغیرت منافق لانتی بناؤں. سمجھ نہیں آئی؟ اگر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کو اس کے رنگ میں ملتا ہے، اگر کوئی ملا ہے تو اس کے رنگ میں ملتا ہے، اگر کوئی پیر ہے تو ہر کسی کے دل کا محرم راز ہے. یا اللہ سوداگر ایسے نہیں ہوتے، یہ تو لگتا ہے کوئی حرامزادہ جادوگر ہے.
سمجھ آئیے ملا ملوڈے پیرو خندیرو اور کچھ تو سوچو کی آخی جانا ہے تو داڑھی مننا چنگا نکلا اسی وجہ سے اقبال کو کہتے ہیں دانا فرنگ. اور سنو میں کہتا ہوں دانا دین وہی ہو سکتا ہے جو دانا فرنگ ہو. جو دانا فرنگ نہیں ہوگا دانا دین نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کہ تعرف الاشیاء بافضالها وہ ہمارے اسلام کی ان کی تہذیب ضد ہے جو اسلام کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن تہذیب فرنگ کو نہیں سمجھتا. وہ اسلام کو نہیں سمجھتا. ہاں جی اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. اقبال ہمارا دین اسلام کو مکمل اس لیے سمجھتا تھا کہ دین کو سمجھتا تھا دین کی ضد تہذیب فرنگ کو بھی سمجھتا تھا. اور جو ہمارے ملا یہ زارا بھائی وہ تو سمجھتے ہیں یا دین کو مکمل نہیں سمجھتے دین کے احکام نہیں سمجھتے یا ادھر احکام جانتے ہیں تو پھر تہذیب فرنگ کو نہیں سمجھتے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم کا ظہر الاسلام غربتاً غربتاً لما نشا فیہ من لا یعرف الجاہلیت. فرمایا یہ ہمارا دین تار تار کر کے توڑ دیا جائے گا جس وقت اسلام دین کے راہ پر پیشوا سے بن جائیں گے. ایسے لوگ ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے. جاہلیت کا اگر معنی بتاؤں تو یہی ہے یورپ کی تہذیب جاہلیت ہے اور جاہلیت یورپ کی تہذیب ہے. قسم خدا تو کھا کر کہتا ہوں یہی جاہلیت سائنس کی چمک دمک سے پہلے وہ نبی پاک کے دور سے پہلے تھی. سائنس کی چمک دمک کے ساتھ مل گئی تو یورپی تہذیب بن گئی. سمجھیے سمجھ نہیں آ رہی. سنو جاہلیت کا معنی کیا ہوتا ہے. ایک ہے جہالت ایک ہے جاہلیت. شیخ الحدیثوں سے پوچھو ذرا حضرت صاحب جہالت اور جاہلیت میں فرق تو بتا دو. سمجھ آ گئی ہے. ایسے عقیدے اور اعمال جو خدا رسول کے احکام سے آزاد ہوں ان کو جاہلیت کہتے ہیں. توجہ نہیں کی عمر جہالت کہتے ہیں احکام خدا بندی کے نہ جاننے کو. مانتا ہو اجمالی طور پر جاننا نہ ہو یہ جہالت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی احکام سے آزاد عقائد اور اعمال رکھتا ہے کیا مطلب مانتا ہی اپنی مرضی کرتا ہے پھر جاہلیت بنتی ہے. جہالت سے بندہ جاہل بنتا ہے جاہلیت سے بندہ کافر بنتا ہے. اب سمجھ آئیے. اسی وجہ سے دور جاہلیت کے لوگ جو تھے ان کو جاہل کہتے ہو یا کافر کہتے ہو. یورپ کی تہذیب جو ہے نا پتہ ہے یہ کیا ہے. یہ جاہلیت ہے لیکن صرف اور صرف سائنسی چمک دمک اور بلبوں کی روشنی ساتھ ملا لو بس. پہلے یہ نہیں تھی جاہلیت تھی یورپی تہذیب تھی لیکن سائنس کی چمک نہیں تھی. سائنس کی چمک مشینریاں اور ایجادات
یہ اگر ساتھ ملا لو تو یورپی تہذیب بنتی ہے، ان کو نکال لو تو وہی پرانی جاہلیت بنتی ہے. اب سمجھ آ گئی ہے. تو جہالت سے بندہ کیا بنتا ہے؟ جاہل مرے. مستدرک حاکم کے اندر حدیث مبارک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا مسلمان نماز روزہ حج زکات کسی چیز کو نہ جانتے ہوں گے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہوں گے، باقی کوئی پتہ نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کی حضرت جی یہ بتائیں، وہ بھی ساتھ ہیں لیکن وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے خصوصی راز جو ہے وہ رکھتے تھے. پوچھا حضرت جی یہ بتائیں ان کو کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ فرمایا قیامت کے روز ان کی نجات ہو جائے گی اسی کی برکت. قربان جائیں مجھ پر اس کا معنی نہیں کھلتا تھا جب فتح بریلیہ شریف جلد اول دیکھی، اچانک بات دیکھ رہا تھا، اس کے اندر آپ نے دریا بہا دیا. آپ نے فرمایا ایک ہے آدم معرفت، ایک ہے معرفت آدم، ایک ہے آدم معرفت، ایک ہے معرفت آدم. آدم معرفت سمجھو، آدم معرفت کا دیسی ترجمہ ہے نہ جاننا، معرفت آدم کا معنی ہے نہ ماننا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرمایا وہ جو حدیث میں آیا حضرت حذیفہ والی اس میں معرفت آدم نہیں آدم میں معرفت ہے بتایا گیا. وہ جانتے نہ ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ مانتے نہ ہوں گے. نہ جاننے والے فرمایا جائے ہوتے اسلام کو اور نہ ماننے والے کافر ہوتے ہیں. آپ سمجھ آئیے، اسلام کو نہ جاننے والے جاہل ہوتے ہیں، وہ عام ہے ہمارے دیہاتوں کے اندر کہیں، لیکن جب سناتے ہیں تو انت کر مانتے ہیں. کہتے ہیں کشتی صاحب اور سکولی کتے یہ نہ ماننے والے ہیں. اور خدو ملا سے کہو یہ حرامزادہ ملا اتنا تمیز نہیں رکھتا کہ یہ نہ ماننے والے ہیں کہ نہ جاننے والے ہیں. کہتے ہیں وہ تو جانتے نہیں ہو خدو نام، اگر یہ جانتے نہیں تو بتانے کے بعد انکار کیوں کرتے ہیں؟ لڑتے کیوں ہیں؟ وہ بغیرت بتانے کے بعد کہتے ہیں ملاؤں کے مسئلے ہیں، جھوٹ بولتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر یہ حرامزادے نہ ماننے والے ہیں، یہ نہ جاننے والے نہیں ہیں. بولو اسی وجہ سے عورتیں سکولی ہماری دیہاتی عورتیں اگر بے پردہ ہو ان کو پردے کا بتاؤ تو شرماتی ہیں اور قبول کرتی ہیں، یا کم از کم کہیں گی ہم گناہگار ہیں. اور اگر سکولوں کو پردہ بتاؤ کہتے ہیں یہ مولوی ظلم کرتے ہیں، ہم مرزا جنابی کہتا تھا تم ظلم کرتے ہو گھر میں کیونکہ یہ لعنتی جاہلیت والے ہیں، کیونکہ یہ یورپی تعلیم و تعلیم والے ہیں. اور یورپی تعلیم و تعلیم جو ہے وہ جاہلیت ہے، جہالت نہیں. اس کے اندر دین کا انکار ہے، ولادین تعلیم تعلیم ہے، اس کے اندر دین کا انکار ہے. دین کو غلط تصور کیا گیا، غلط سمجھا گیا، غلط بتایا گیا کہ دین غلط چیز ہے. ہاں جی اگر ترقی کرنی ہے تو ایسے کرو یہ چیز رکاتے ہیں فلانے ایسے باتیں کرتے ہیں. جب کرتے ہیں سمجھ جاؤ وہ لعنتی نہ ماننے والے ہمارے دیہاتی نہ جاننے والے ہیں، نہ
جاننے والا اسلام سے جاہل ہوتا ہے مگر مومن ہوتا ہے، اور جو نہ ماننے والا ہے وہ کیونکہ جان بوجھ کر انکار کرتا ہے اس وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا نقطہ حل کر دیا تم نے، کتنا بڑی بات ہے۔ ملا فارغ بیٹھے اوپری دے جہالت جہلیت تکمیل کو اس بات کا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جہالت الاولی نہیں فرمایا، رب نے جاہلیت فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت جو تھا وہ کفر کا دور تھا، جی وہ خدا اور رسول کے انکار کا دور تھا، مخالفت کا زمانہ تھا۔ توجہ ذرا، اللہ نے فرمایا وہ جاہلیت اولا والی عورتوں مسلمانوں دیا اپنے دے بزینت اپنے حسن شکلانی غیر مردوں کے ظاہر نہ کیا جاتے جی جاہلیت پہلیا سے جاہلیت آئینا کر دیا سن، اور توجہ کر حوصلے دیا جاہلیت والیاں سن، جہالت والیاں پنڈا چلیا جہالت والیاں سکولاں تے یونیورسٹیاں جہالت والیاں جہلیاں نے، جہالت والیاں کنجریاں دستیاں کافراں دستی مقدے تینوں لے گئی ماما تیرا دے امے جلیل جانتے ہو ابو لہب کی گھر والی وہ جی پھپے پوچھن نبی پاک راہ کنڈے بچھاؤں سی، یہ آپ گشتی ہے تو بھی دین کے مسلمانوں کے راہ گشتی ہے کنڈے بچھاؤں ہے، کدی ترقی میں آ جائے کدی کہڑی شاید رکھنی ہے۔ حوصلہ کر تو امے جمیل کے نال کٹھے آ کے چلن لی تیار ہو جا، کیونکہ تو امے جمیل آگوں اسلام دی اقراری نہیں انکاری نہیں، وہ مرو اسلام دی اسلام کا انکاری مومن ہوتا کہ کافر ہوئے؟ سمجھ نہیں آئی؟ اب بولو کیے کلندری میں نے کیے ہے کاش رموز کلندری میں نے کیے ہے کاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ خان کا ہو آزاد۔ سمجھ لگی ہے مرو، توجہ فرماؤ میرے بھائی، اقبال کی طرف آؤں گے جہالت جاری دراز سمجھا پر حضرت عمر پاک نے فرمان ملک کھول لینا ذرا تھوڑا یاد فرما دے تو ان کا ظہر الاسلام اور وطن لما نشافی ملا یعرف الجاہلیت، فرماتے ہیں اس وقت اسلام کی تار تار کر کے اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی رسی کو توڑ دیا جائے گا جس وقت اسلام کے اندر مسلمانوں کے راہ پر پیشوا ایسے بنیں گے لوگ جو جاہلیت کو نہیں سمجھیں گے، اسلام کے مسائل کتابوں کو پڑھیں گے لیکن جاہلیت کو نہیں جانیں گے۔ حضرت عمر نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، توجہ اب بتاؤ حضرت عمر اسلام میں ہوئے یا جاہلیت میں ہوئے ہیں؟ اسلام میں افراد والے دور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کو جب نہیں پہچانیں گے
راہبر تو پھر راہبر بیڑا گرک کریں گے. اس کا مطلب ہے حضرت عمر بتا رہے ہیں وہ جاہلیت پھر دوبارہ لوٹے گی. اب جو ناچنے والے ہوں گے مسلمانوں کے رابر بن کر لانتی کہیں گے اسلام کے رابر ہے, جاہلیت کی طرف لے جائیں گے. یورپی تعلیم کی طرف لے جانے والا کتا ابو جہل کا بھائی ہے. اب بولو بولو یہ تو بھائی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر اشرف ہو, چاہے ڈاکٹر طاہر ہو, چاہے ڈاکٹر خبیث ہو. سمجھ نہیں لگی وہ کدھر لے جانے والا ہے؟ جاہلیت کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ سے پوچھ حرام خور کتے جو یورپ سے آتا ہے, جو یورپ سے آتا ہے وہ جاہلیت کا بے غیرت تم اس کو اسلام بنا رہے وہ سمجھ نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے وہی اجزاء رکھے ہیں عقیدہ کا رشتہ جو اسلام سے ٹکراتے ہیں, اسلام کی ضد ہے. جب اس کو مسلمانوں کے اندر لاتے ہو تو تم تو جاہلیت لا رہا ہو, کہتے ہو اسلام. اسی وجہ سے ووٹ کفر کا تھا, لانتیوں نے کہا قوم کی امانت ہے. جاہلیت کو نہیں پہچانتے تھے, جاہلیت کفر کا کام مسلمانوں میں پھیلا لیا, اسی وجہ سے نتیجہ قسم استاد کی جس کے قبضے قدرت میں ناچیز کی جان ہے. نبی پاک کی شریعت مطہرہ کسی کام سے دنیا میں فساد کا پھیلنا محال ہے. کتے کے بچے یہ بتاؤ اگر وہ اسلام کا حصہ اور خود ہے تو حرام زیادہ 5 سالوں میں فساد بڑھتا کیوں ہے؟ بلکہ خود بتاؤ خود الیکشن سراپا فساد بن جاتا ہے. تو بتاؤ کیا وجہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کام ہو اور فساد پھیلانے کا سبب بن جائے؟ ووٹوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ناظرین کے موضوعات کی طرف رجوع کریں, انشاءاللہ العزیز حقائق کھل جائے. اب بولو بڑو ایک مثال دی ہمیں, اسی وجہ سے میرے دوستوں مسلمانوں کا کامل راہبر وہی ہے جو اسلام کو بھی جانتا ہے اور جاہلیت کو بھی. اسی وجہ سے اقبال نے کہا اپنے آپ کے لیے کہ مولا روح مجھے کہتے ہیں اقبال تو دانا فرنگ ہے. اور مجھے لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ پہلے بھی اسی موضوع کے اندر آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک بات مفکرین جو اکثر ہوتے ہیں ان کے نظریات ارتقائی ہوتے ہیں. ارتقائی مسئلے کو سمجھانے کے لیے وہ نظریات ارتقائی یعنی کیا مطلب, ایسا ایسا کسی صحیح نقطے تک پہنچتے ہیں, ایک ہی بار پہلی مرتبہ نہیں پہنچتے. توجہ رکھنا ذرا, جو مفکرین زیادہ تر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اہل کشف وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ابتدا ہی حضرت صاحب کی طرح بات دل میں آ جاتی ہے, اس پر وہ پختہ ہو جاتے ہیں, اول سے آخر تک ایک ہی موقع. اقبال اور اکبر جو ہیں اور حفیظ جالندھری جو ہیں یہ ارتقائی حضرات ہیں. ان کی مثال دیتا ہوں, جیسے چیونٹی دیوار پر چڑھ رہی ہوتی ہے, ایک مرتبہ چلتی ہے گر جاتی ہے, پھر سفر تھوڑا زیادہ کر لیتی ہے, زیادہ کرنے کے بعد پھر گر جاتی ہے, لیکن ہمت نہیں ہارتی, آخر دیوار پر چڑھ جاتی ہے. جب مفکر ارتقائی حضرات کے حاضر ہوتے ہیں ان کی مثال اسی چیونٹی کی سی ہے, ذہن میں رکھنا. وہ چیونٹی کی طرح سمجھنا. ہاں جی, اب کتنے مرتبہ گر گئی
لیکن کامیاب ہو گئی، چڑھ گئی، کامیاب ہو گئی. اب بات سمجھنا، اقبال پتہ نہیں کتنے مرتبہ انہوں نے خود اعتراف کیا، خود اقرار کیا اس بات کا، کتنے مرتبہ حق کی تلاش میں گر گئے، حق کی تلاش میں چڑھ چڑھ کر گر گئے، آخرکار پہنچ گئے. اب کی بات، اقبال کی بات اور اکبر کی بات تمہیں اسلام اور ہمارے نظریات کے خلاف نظر آئے، سمجھنا وہ گرتے دور کی باتیں ہیں. جب اقبال چل گئے ہمارے ساتھ مل گئے. دل ٹھنڈا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ وہ راز ہے جو رازدانوں کے واسطے سے سینے میں آتا ہے. اب آگے چلیں. سبحان اللہ. تاجران رنگو بردند سود ما خریدار کو کبود. اقبال فرماتے ہیں رنگ اور بو کا تاجر ہے، رنگ اور خوشبو کا تاجر ہے. یہ راز پھر ہمارے اس بات کو کھولنے کے لیے ہمارے چھوٹے حضرت صاحب کی بات ملانا پڑے گی تو پھر سمجھ جائے. فرماتے ہیں متاجران رنگ بردند سود، رنگ اور خوشبو کو دے دینے والا فرنگی وہ تاجر ہم سے نفع لے رہے، ہمیں رنگ دے گئے. ہمیں ہم فرماتے اندھے ہماری آنکھوں کے اندر وہ کیا اترا ہوتا ہے، موتی اترا ہے. میں صحیح نہیں سمجھا، میرے بابا جی چیٹا اترا موتی ہوتی ابھی کالا. ہوں سمجھے اقبال اس شیر نو حقیقت ترجمان حضرت صاحب قبلہ چھوٹے کھول دینے پیدا کھولن دیکھے. آپ فرماندے نے انگریز رنگ کی کڑی والی پاگل کی نکلا. ہوں سچی دسی ہو، میں پہلے بھی کئی بار تقریر بیان کیتا ہے جنہوں پراڈو آتے ہیں. اگر یہ چریٹ وج جائے تو کن روپیہ کٹ جاتا ہے؟ 2 تو جو سارا رنگ ہی لا دو بولو اگر سارا رنگ پراڈو کا اتارو پھر کتنے کا بکے گا؟ بولو بولو. اس وقت مول کتنا ہے پراڈو کا؟ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ کی گاڑی ایسے. اچھا ایمان سے بتاؤ، سفر کرنے کے لیے اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے یا چیزوں کو اٹھانے کے لیے رنگ کام دیتا ہے یا لوہا کام دیتا ہے؟ وہ جو مشینری ہے وہ کام دے گی یا رنگ؟ مشینری. ایسے ہے تو مشینری ہے، مشینری کا مول وہ لاکھ میں ہے. جو میں کہتا ہوں وہ فدو انگریز سے کہو اے ماما جی تھی یہ نہیں کرو، تھی اپنا رنگ لا لو سانو گڈی دے اور بغیر چلو تین رنگ کا عاشق بننا نہیں ہے تو یہ نہیں کر کھا ہوں آخر بابا جی گڈی لے گڈی کا سارا رنگ لا لا. ہوں جیڑی ہونی ہے کروڑ وہ آ جائے گی 2 لاکھ کی. جب 2 3 4 لاکھ بھی آ گئی تو اسے تم چلو روپیہ لاکھ لا کے اپنے رنگ کرا لے. کنی سستی
صدقے جاوا اقبال سے پہنچن دے آتا اوتری دیا مسلیا تینوں حیا نہیں آتی تو سیں عاشق بے رنگ دا سمجھ لگی ہوئی بولو بولو بے صورت صورت اولے کر ہار سگار گنڈ کھولے وہاں چلیا بے وقوفا تو بے رنگ عاشق ہے آیا رنگ چھڑ کے برباد ہو گیا وے تاجران رنگوں وہاں چگڑا رنگ کا بولیے گا سیکھنا پوڑی ہے کتنے زیادہ نہیں دساں کی پوڑی ہے جگہ 40-40 لاکھ روپیہ لینا تعلیم لانسی کا نتیجہ لانسی کے شعور کر لیا انہیں تیرے انسانیت کر لیے سمجھ کر لیے عقل مندی کر لیے دادائی کر لیے خودرا خود رہ سکتا ہے تا کر کے دھوئی کٹی پھرنا ہے خوش ہوا پھرنا ہے میں ترقی کی تھی پھرنا والا خدوا تاجران میں رنگوں بردند سود کپڑے بھی رنگ والے زیادہ بڑیاں سمجھو بڑیاں وہ بھی ہیڑیاں رنگ رنگ پچھوں دیوانی کہ نہیں آلہ جھلیا مسلمان رنگ عاشق سمجھ لگی مرو تا کر کے آج کل آپ بول رہے رنگ بھنگ پی گیا جو رنگ کا عاشق بھنگ پی گیا میں کہ جی یہ مطلب ہے رنگ بھنگ نہ پوے پانی رنگ پا لو بھنگ پا لو پی لو اگے تھوڑا فرما بنے مرد فروشو پوشو فرماندے نے ہوئے مسلمان جے تو آزاد رہنا چاہنا رب دے آزاد فقیرا میری نصیحت من لے آزاد رہن دا تینوں ول پیا دسنا پھسے گا نہیں کبھی غلام نہیں بنے گا کی کر کھاتے رستو مرد فرماتے نے جڑے تیری زمین چو اگدئی اوہی میچ اوہی پات اوہی کھا ادھر دا تعلق مکا ہمیشہ آزاد رہے گا شیر ربانی فرماتا سی آتا سی وہ پہلے انگریزوں دیا مشینوں سے منجی نہ چھڑائی کرو چاول صاف کرنے کے لیے انگریزوں کی مشینوں پر نہ لے جاؤ اپنے گھر میں صاف کر لیا کرو کیوں کہ وہ مرتے اقبال دیر سے پہنچا شیر ربانی رب کی نظر کی خیر سے پہنچا وہ اہل کشف ہے اقبال اہل نظر توجہ ہے یہ اہل ارتقاء ہے وہ اہل کشف ہے خیر میں ابھی صوفیاء کی باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ترتیبی لوگ ہیں ان کا علیحدہ وہ ہمارے ساتھ ہے وہ آگے آئیں گے
اقبال کی بات کے ساتھ بات مل گئی تو ضمن بات آ گئی، کیونکہ ابھی مفکرین یہ تنقیدی لوگوں کا ذکر ہے، کشف والے آگے رہے تو بولو مرو جو میرے موضوع کا پچھلا حصہ سن چکے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی جو میں اشارے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سیاق کو جانتے ہیں، تم سیاق کو نہیں جانتے، تمہارے لیے مسئلہ بات کو سمجھ فرمان میرے رب دے آزاد فقیرا جڑا تیری زمین چ اگ گئے جو کچھ گزارا رکھ یور کی چیزاں دوسرے نظر اپنے دیش دیا کھڑی وہ ترتیب والا سی تنقید والا نہیں، وہ کشف والے ارتقاء والا نہیں، وہ چیوٹی والا چیوٹی وانگو نہیں کہ دیکھ دیکھ کے پہنچا ہوئے نا پہاڑی بیٹھ کے رب دے نال جلائیاں مرشد نے نگاہ فرما کے حقیقت ساریاں کا سمجھائیں فرماتے نے پے اپنے دیش دیا واللہ لو تمہیں چن چن کھائیے اپنے دیش دیا واللہ لو تمہیں چن چن کھائیے بگان امن قائم در میرے کھار لجائیے فلانا فلانا جو تھے یورپ جاؤ چلے تے گئے انگریز قلعے دے بچے کتے بن گئے میاں صاحب تے علامہ اقبال آزاد ہونا سبق بدے نے آدھے وہ فقیر آزاد آزاد اپنے وطن تک محفوظ انگریز والے پاس نظر چالے بس یورپ والے پاس دھیان کرے آپ فرماتے نے اگے سن آپ فرماتے نے خطرہ خود گلی میں خیشرا پاپی دا فرماتا ہے میں مسلمانوں کے جنت میں فقیر مرد خدا دے ویکھے نے آنکو بینا جڑے ایسے ایسے مرد جڑے حقیقت کو سمجھنے والے گزرے نے اچھا انہوں میں یہ ہوئی ویکھیا ہے وہ اپنی گدڑی آپ تیار کر لیں انگریز فرنگی کتے دے شان دے تھلے نہیں لگتے اس لانتی کے تھلے نہیں لگتے خود گلی میں اپنی گزری آپ کر رہی کی مطلب اپنی ضروریات کی زندگی آپ نے وسائل پیدا کرتے ہیں تو انہوں نے گزارا کرتے ہیں انہوں نے صدر کرتے ہیں ہوں میں اگے چل کے حالے جب اپنا موقف کراگا بیان اس لیے جب پرانی آیات اس موقف کے اندر سے لے آوا گا اس لیے دیکھا گے آنکھوں گے کچھ کیا جو رب کا قرآن آتا واقعی اوے پہ چلتا ہے
کسے ہمارا اقبال کہتا ہے کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوشندے تھی۔ آدھا کنوں پتا ہے کنے فقیر، کنے ملا، کنے عالم، کنے درویش صوفی، کنے شاعر، بھڑی سوچ رکھنے والے، گندی سوچ رکھنے والے جی اندر کے اندھے، انہوں نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ کسی کو کیا معلوم ہوا نہ ہر ملا مسلمانوں برابر، نہ ہر صوفی مسلمانوں برابر، نہ ہر شاعر مسلمانوں برابر، مسلمانوں برابر بننے کا حقدار وہی ہے جو اپنے دل کا صحیح نگاہدار ہے۔ علمدار حق و صداقت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جو فرماتے ہیں حاضر بے خبر چرب کستی اور افراد گر فرماندے نے او موجودہ لانسی دور تو بے خبر جاہلا، او ملا پیر عوام دے بندے جڑے اور اپنے اس موجودہ دور کی لعنت تے شرارت تو بے خبر جے آندا ہے ذرا یورپ دیاں چلاکیاں تے چرب دستیاں ویکھ، ہاتھ دیاں تیزیاں ویکھ، کی آدھے جگ کو فلانا وہ آخر ہوتی نہیں لیکن وہ ہاتھ کی صفائی ہے شابش آدھا جھگڑا وہ بے خبرہ بدوا تو صرف یسی جانا وہ آدھا یس کہنے والے بدوا میں دسنا انہیں لانچیاں دیا ہاتھ دیا صفائیاں تو تیزیاں وے پیتے کی کالیا اب ریشم تو ساتھ تن باز پورا پیش تو انداز تن تیرے ریشم نے قالین بنا دے کچا سودا تیرا جانا فیکٹریاں جے نہ بھیجے ماں کھاوے نہ کی کرے گا کتا اگر تیرا کھان مال انگریز یورپ لے جاندے فیکٹریاں دے وچ تیرے ریشم تو قالین بنا دے پھر پتہ نہیں کتنا مہنگا کر کے تیرے تو سستا لیا سی کیا سستا لیا سی جگہ کہ تیرا خرچہ ہی پورا نہیں ہوا ڈٹ کٹھے ہو گئے اور تو مطلب اقبال ہی راز کا کھول دیتا جو کرنا میرے بڑا حق کرائیں گے مرے کام مال جا اصل مال وہ جب لینا کتے کا پتر فیکٹری والا انگریز کتا وہ لینا ایڈے سستے دار کہ تیرا خرچہ ہی پورا ہوتا فصل کا پچرے نے بڑے اگوں پھر جدوں میں مثال اتوں فیکٹری کا تیرا پا کے بابے ہور کے دربار تو ہو کے آتا ہے تو پھر تیرے اگے تو سٹتا ہے تو مہنگا ایڈا ہوں میں مثال دینا آلو سچی دسیا جی کس بھا ویکتے ہیں کچے 3 من 500 روپئے کا ہوں ایک آلو فیکٹری والے کول گیا جدو تیرے کول سی یہ ٹکیا نے جدو نہ ماں چودہ کول آیا
ہوں کی کرتے ہیں توجہ کر جب انہیں لانچیاں کو لایا ایک آلو انہوں پھڑ کے بریک بریک کترتے ہیں لوڑ مرچ لاندے نے شلا تھلے لوڑ مرچ لگے لوڑ مرچ لا کے اتو لفافا رنگ والا چڑھا کے تاجرانے فدوا رنگ دیوانے فدوا اتنے رنگ کا لفافا چڑھا کے مشکل ہوتا ہے میں تینوں ہور کہڑے رنگ سمجھا ایک آلو رنگ کا اتو لفافا چڑھا ہے اتنے کتے نے انگلش چلوایا یا اپنی بہن جب آئی ہے ہوں 20 روپئے کا وکتا ہے لفافا پہلے آلو سی زبان ہو گیا چپس ہو لانتی سکولی فدو جتھے بھی گڈی کھلار دے پمپ لاکھ دی لعنت ہو اے قوم جے آزاد ہوے گی تے غلام کدوں ہون کیڑے رہندے نے وہ آندا تا اقبال آندا چگل جا تے لعنتیا تینو عقل دتی جانا چھڈ کنا پورا آپس ویچ لا آپس کر لا اندر گزارا کر یہاں صورت یہ عجیب تاجر بھی کتے کے پوت رکھے تیرے کو لیندے نے سستا آپ ہوں ایمان دس تیرے کو 500 کی بوری لے وہ کنے ہزار کی 20 روپے کا ایک آلو وہ بھی ایڈا نگاہ جا ہوئے ورنہ تو بڑے بڑے آلو نہیں ہوتے جب تو کئی پیکٹ جڑے نے وہ بن سکتے ہیں چپس دے کہ نہیں چال سمجھ سید لمبے آد امتی ہو گئے ماں چوت تھلے لگا کرا کچھ تو سوچ بھن چوت گورا کتا تین ایویں باندر کو نچائی جاتا ہے کمال نہیں ہوگی اخیر نہیں ہوگی جو باندر نے سبق پڑھ کے تیرے اندر وہی گل آ گئی ساری بے اخلی بے وقوفی خدا بھی کر کے آنا ادھر نہ اصلا چپ نہ بم چپ کتی ماں کے پتر میں مراد نے کتنے فسادی کا پتر حرام زادے بھابی فلان جی آ کتی ماں دیا پترا پہلے فکر بڑا لنچیا میرے قوم میں بنیاد تھا جڑے اقبال پر سکھاؤں میاں صاحب تمام صوفیہ وہ اندر لانچیاں آزاد ہوتا ہے چیک کر جیسا انہاں لانچیاں کو انہاں لانچیاں نو اپنی چیزاں دیڑیاں چھڈ کنگلے مرن ایک سال صرف جاٹا کھانا سی کنک نہیں ویچ دے ایک کنک نال کنیاں فیکٹریاں توڑدیاں نے بسکٹ بسکٹ والی ساریا بند بسکٹ تو بغیر سکولی نہیں جی سکتا مسلمان جی سکتا نہیں جی سکتا مرجا کے بچوں بغیر اسی تو پرانے بندے ہیں روٹی پڑی لسی پڑی لسن پلا پڑیا روٹی پڑی سالن پڑیا ساگ کالا ناشتہ رج گیا دکھار مارے چل لال مکھن کی پیٹھی لگ جائے تو سونے کے سواد جی فارمی سکولی نے وہ تو بسکٹ آیا ہے اکبر آبادی فرماندہ ہے اکبر آبادی فرماندہ آدم چھٹے بہت سے گندم کے واسطے آدم چھٹے بہشت سے گندم کے واسطے مسجد سے ہم نکل گئے بسکٹ کی چاہت میں اترے میں تم دسی جانا بھی تصا کیوں دین چڈیا پھر بسکٹ میں
قسم خدا دی کر کے آنا اج مسلمان مردوں والا مزاج بنا لو بالا والا مزاج چھڈ دے سویرے آزاد نہ ہو تو پھر اتنے آنکری کا لالچی بالا انہیں رومال نشے والا بال چکن والا نشا رومال رکھا ہوتا نا وکھان دے سنگان دے جنوں سنگان دے نے انہوں لکان دے نے جنوں چکھان دے نے انہوں وکھان دے نے جب بال چک لینا ادھر ہولی جی سگا دے ہوش رہی نہیں پتا لگتا گالا جاؤ اقبال صاحب کہتا اترا مرے سائنسی ایجادات سائنسی آلات سائنسی چیز یہ شکر پارے نے جڑے وکھان تعلیم رومال نشے کا جڑا سگا چڑھتا سائنسی چیزاں لے چکر جا رہے وہ تعلیم کے نظام پس جانا نشے لانسی مڑ تین نہ دین کی ہوش رہی نہ ایمان کی نہ دھی بہن کی نہ اپنے کی نہ گئے کوئی ہوش نہیں رہی اس واسطے جی آزاد ہونی تو پھر اقبال کی طریقہ دس رہا اپنے تو ساتھ تن بازورا پیچھے تو انداز تن ادھر بڑے گوتے چال چلی کر مخالفت کرتا کمال ہے میرے شب تیرے تو کلین بنا کے پھر لکھان کا کلین کرے کے چھوڑ دیں کا فلانی سے بن گئی فلانی سے بن گئی ماشاء اللہ جی کلین آ گیا تین لائی کھڑا تھلے آپ گلا دن بدل اتنے نہیں ہو سن لو نالے گورے سے دسی جا مجھے فرنگی اور فرنگی رزق و معاش کا طریقہ بڑا عجیب جانتا ہے ایسا رزق و معاش کا طریقہ جانتا ہے کہ پیسے دو ہاتھوں سے سمیٹے جاتے ہیں توجہ بھائی ہاں جی کیوں ایک اس کے پاس کیا طریقہ ہے وہ کہتا ہے دو چیزیں بیچو بھائی اگر پیسہ دو ہاتھوں سے سمیٹنا ہے وہ سر کیا کیا بیچو کہتا ہے ایک چیز بیچو ایک دوسرا عزت ایمان بیچو اگر یہ چیزیں بیچو گے تو بڑا پیسہ آئے گا اسی وجہ سے فیکٹری والا تھوڑی سی نکی سی چھوٹی چیز بھی بناتا ہے نا تو اس پر بہن کو ضرور بٹھاتا ہے کہ نہیں بٹھاتا ترکی پاؤڈر لا کر بٹھاتا ہے تو ہمیں نہیں بحث آتی بیچاری وہ شیشی ایڈی چھوٹی ہوتی ہے لتاں دے ایسے ہمارا جٹ پورا ٹوکرا بیچتا ہے ہمارا دیسی بندہ پورا ٹوکرا بیچتا ہے پورا بوڑا بیچتا ہے چھوٹی سی فوٹو بہن کی نہیں دیتا یہ پوری اتنا سی ڈبی بھی بیچتا ہے نا تو پوری بہن کے اوپر پکے دے کے بہا لیتا ہے کہ نہیں اور ڈومبرو اب جج جو ہے اس کے پاس پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ اس نے رزق کمانے کا جو طریقہ سیکھا ہے وہ اپنے آبا و اجداد اور بڑوں سے سیکھا ہے انہوں نے بتایا بھائی ہمارے نبی پاک کا سبق یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف چیز بیچو عزت ایمان عزت اور دین مت بیچو سکولی کتے نے انگریز سے سیکھا انگریز نے کہا چیز بھی بیچو عزت دین بھی بیچو اب سمجھ آئی ہے اس وجہ سے فیکٹری والے کے پاس فیکٹری چھوٹی ہے پیسہ زیادہ ہے مربے والے کے پاس مربے زمین زیادہ ہے پیسہ تھوڑا ہے کیا سچ کرے اس کی دو فیکٹری ہو تو بڑا کام کر جاتی ہے یہی وجہ ہے یہ سال میں حضرت جی یہ سال کے اندر کیا
مہینوں کے اندر یہ پراڈو خرید کر لیتا ہے، اور وہ بیچارہ سال کے اندر موٹر سائیکل اس کی خریدتا ہے، جب سائیکل پڑ جاتا ہے، یہ سائیکل سے موٹر سائیکل، اور کچھ نصیب والا ہوتا ہے بہت بڑا، کبھی آپ کا گھپلا لگ جائے تو آپ کا یعنی اچھا کو کام بن جائے تو گاڑی خرید کر لیتا ہے، ورنہ ایمان سے بتاؤ دیہاتوں میں گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں یا شہروں میں؟ یہ کیا چکر ہے؟ زمینیں ادھر ہوتی ہیں، ادھر مرلوں میں رہتے ہیں، ادھر مربے میں رہتے ہیں، مربے والے سائیکلوں پر گھومتے ہیں، اور یہ کیوں؟ اس وجہ سے وہ زمین کی کھاتا ہے، یہ بی بی پروین کی کھاتا ہے۔ وہ ڈبو برو بولتے نہیں، وہ کس کی کھاتا ہے؟ زمین کی، یہ کھاتا ہے بی بی پروین کی۔ میں لگی یہ نوشین کی کھاتا ہے، بولتے نہیں۔ وہ لطیفہ سناتا ہوں پنجابی میں، لیکن پنجابی ایک مل گیا، یہ پنجاب کی حقیقت افزار کر رہا ہوں۔ پنجابی مل گیا پٹھان کو، پٹھان سے کہا وہ تم یہ گاڑی اتنا کیوں سجاتا ہے؟ ٹرک بہت سجاتا ہے نا، وہ بڑے خوبصورت ٹرک پٹھانوں کو۔ اس نے کہا پٹھان نے یار ہم اس کی روزی کھاتا ہے، یار اس سے روزی کھاتا ہے، جس چیز سے روزی کھاتا ہے بندہ اس کو سجاتا ہے۔ ہم ٹرک گاڑی کا روزی کھاتا ہے، گاڑی کو سجاتا ہے، تم اپنی بیوی کا گاڑی کھاتا ہے، روزی کھاتا ہے، اپنی سواری کا کھاتا ہے، تم اس کو سجاتا ہے، اب گاڑی سجاتا ہے تو وہ بھی سجاتا ہے۔ جتنے دیکھے گا پنجابی کی بڈی سارے سمجھ کے بیٹھی ہونی دفتر سرخی لحاظ ہے وہ گڈی سجا ہے، یہ بڈی سجا تا کر کے انہوں نے بم وستے نے، یہاں سے روپیہ واسطہ ہے، سمجھ نہیں لگی جی؟ غیرت مندہ نے کی واسطے نے بم سے بغیر کر دے، اور اصا کیوں اصل لانتی اپنا وہ طریقہ چڈیا بغیرت بنے روپیہ کمانے انا دو ہاتھوں نال، پر یہ نہیں ویندے بھی کمائی ہے کدھروں پہ ہوگی۔ یہ بغیر پنجابی کو بات کر رہا ہوں، جو غیر والا ہے وہ تو نہیں دیکھتا۔ جیسے میں کہتا ہوں میری تقریریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بغیرتوں کے لیے، غیرت والوں کے لیے۔ میری تقریریں جہد میں آپریشن واؤں نا، آپریشن کرنا نا چنگے تو خنجر واؤں نا چنگے ٹکا کے، وہ ہوتی نے بغیرتا واسطے، جہے ہوتے ہیں غیرت والے انہوں نے اشارے ہی چنگے ہوتے ہیں، اشارے جہاں بغیرت ہوتا ہے جہاں مان انگریز گھوڑا چڑھائی کھڑا بڑھیا تو اپنی فلم بنا کے جگ نو وکھاؤں تو یہ بھن اپنی وکھا کے آتا ہے ماں بھن باجی ویکھے نا تیرا جڑا پچھلا پیو سی نا تو تیرا پچھلا جڑا ہے جڑے وڈیرے انہیں تینوں جڑی شاید نہیں وکھائی آپ وہ بھی وکھا سکتے، ساڈا احسان کتنے دے یہ لانتی پھر نہ چیز سے خنجر ہی چل گئے اور سمجھ لگی منے۔ اقبال فرماتا ہے جہاں میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ سحر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ اتری دیا میں سخت بولنا گارا کرنا تو نہیں ننگے نیترے لفظ بولنا وا، اتری دیا جو کچھ بھی بولنا وا سب نو برداشت کر۔ اقبال کیوں آدھا اس واسطے جڑا زہر کسے دے اندر بڑھ جائے وہ زہر نال تریاق علاج کرنا پیندا ہے۔ تیرے اندر بغیر تیرا کفر دا تے فرنگی اندر تے یہودی اندر زہر لانتی بڑھ گیا وے، وہ آندا ہن چشتی ورگے آندے ٹیکے زہر دے لگن گے تیرا اندروں زہر صاف ہوے گا۔ سنو آگے فرماتے ہیں اور سنو ایسے میں گل کھول جانا، میں نے ایک بندے پوچھا چشتی پٹھانا کے بابو بجنے نے ادھر نہیں بجنے، میں کہ بجنے بھی نہیں، لکھ لو۔ کیوں
میں کیا سرکار پٹھانا دیا بڑیاں دیکھیے نا تو چارے منے کپڑا دستا بڑھی نہیں دیکھتی پٹھانا دیا بڑیاں دیکھیے نا وہ پٹھانوں کی عورتوں پر نظر ڈالے چاروں طرف سے عورتیں نظر نہیں عورت نظر نہیں آتی کپڑا نظر آتا پنجابیاں نظر پائیے نا پنجابڑوں سے بخت والی بندے بندے ایڈا فیض عام کدی نہیں دیکھی کسی کو نہیں دیکھی چارے منے لیڑا نہیں دستا کپڑا نہیں دستا بخت والی دستی ہے کہ نہیں انگریز آنے بغیرت بغیرت جیوندا ہی مریا ہوں وہ کہنا جا پہلو ہی مریا یہ مار کے کام خراب کرنا سیانے آدھے نے کسی کنجرا نو آخیا فلا رکھ لو انہیں آخیا سا دشمن ہی کہڑا ساڈا سمجھ لگی جو لکھوی لانت جن بڈی نو ٹکر دی مشین بنایا ٹکر دی روپیے دی مشین بنائے کہنا سرکار میں کدی مہینے بھی سوچی نہیں کیوں کہنا میرے کو مشین ہے میں ایک بار گیڑا لیا پھیرا دیا میرے کو روپیے روپیے ہو جاتے میرے کو روپیے بنا والی مشین ہے کر کے حکومت چارے تین صوبے منہ نہیں کردیا لڑ کھاندیا نے بل دین نہ دین جو مرضی کر جی مرضی کر یہ ہاتھ بن کے اتنے رہتے ہیں تو پنجابی سارے خرچے ہوئے آپ صرف کن پڑ لینا پچھوں کٹی آتے ہیں اسی آنے خبردار ماڑا نہ سمجھی اسی غوث سے منع والے ہیں جی کدی چھتر کھاندیا بول جائیے تو پھر اسی صبر والے صبر کا پوچھا سبق نہیں کرے اقبال ساڈا آگے فرماندہ سمجھ لگا دو شعر رہ گئے فرماتے ہیں چشم تو الظاہر افسون خرد رنگ آبے اترا مسلیا تیری اکھ فرنگی دے ظاہر کو دھوکھا کھا جاندی ہے وہ منتر تیری اکھ پہ چل جانا ظاہر دا منتر کیونکہ ہر شے دا ظاہر اس لانتی سما رہا فرماندے نے رنگے بو رنگ آوے اترا وہ جڑا رنگ روگا نے وہ چیزوں کا رنگ روگا نے تین تو پاگل ہی کر لینا ہر شہر رنگ باقی جو ہے پہلا گل کر رنگ سے پیچھے پاگل رہ گیا آخری فرماندے نے دریا کے جش کم تپید گوہرے خدرا سے گوا ساخری کہندا ہائے میں مر گیا بڑا ہی آخ دکھ پیا لگتا ہے اس دریا سے جی موج ٹپڑی مارتی چھالا نہیں مارتی
کہ کیسی عجیب گل ہے، گوہر خضرا دریا سمندر دے وچ موتی ہوندے نے تے غواص موتی کڈن والے او دے وچوں کڈ کے لے ہوندے نے. وہ آندا ہے ہائے او میں مر گیا، میں دھاڑ پٹ پیا کرنا، رونا پیا وا اس دریا نو، اس سمندر نو جیدے وچوں موتی کڈن والا کڈ لیا تے دریا آکھدا ہے یہ کنے دا دے گا مینوں، یہ کتنے کا بیچے گا؟ کہندا ہے او دریا وا شرم کر، او تو ایڈا ہی پاگل ہے کھڑا تیرے وچوں موتی کڈ کے پرت کے تینوں ویچن دیا. مرو سوچو تو صحیح ہو، سوچو تو صحیح مفکر تمہیں کیا فکر دے رہا ہے. بولتے نہیں. اور الحمدللہ ہم نے بھی جب نظر دوڑائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو عرب قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے، یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ عرب اور عجم کے مسلمان اگر یورپ سے قطع تعلق ہی کر لیں تو 8 دن کے بعد، ٹھیک 8 دن کے بعد گھٹنے دیکھ کر ماں چوت کہے گا بتاؤ یار کیا چاہتے ہو، خدا کا نہ آ جائے بھوکے مرن گیا کچھ رہے پر کی کریے نہ لانتیاں ایڈے لانتی بنے کھڑے نے، دریا ہی ایڈے بھوکے بنے کھڑے نے. یہ انج نہیں کرتا کہ ڈک دے موتی کڈن والے نو خبردار کرنا چتر پھیرا گا تین نہ ہوں آدھا موتی کڈی جاؤ سانو مرد گئے دے ساڈا خدا بن جا. وہ جڑا سعودی والا کتا نہیں بادشاہ عبداللہ ہوں اب موبائل فوٹو پری پھر دیجیے وہ بش کا منہ چومن دیا، وہ نہیں اگوں چومن دیا، یہ چومن دیا تو تھلے کسی لکھن نے لکھا دیکھی ہوئے کدو موبائل کسی نے آیا اما بخاوا سارے کڈو کڈو کسی نے موبائل چونا ہے وہ تھلے کسی لکھیا انہیں آخیا حضور کا روزہ چومنا شرک دے بش کا منہ چومنا توحید بش کا منہ چومنا نبی پاک کا روزہ چومنا ولی دے پیر چومنے شرک بش کا منہ چومنا توحید چھڑکیا بھابیا لوڈے والا لانتی لوڈے والا گوڑا ویخ کے منہ چومن ڈے پیا شرک نہیں ہوا. اسی حضور دے جوڑے باغ کا صدقہ سی لونڈے باغ نہیں ارے نبی پاک سرکار دے غلامی دے اتنے جاں باز اسا جان مصطفیٰ دے در دے کتیاں تے بیچن والے اسا جان دی بازی ادھر لاؤنے تو لانتیا اپنے فرق دی بازی ہونا تے لاؤنا لوڈے بازاں دا ٹولا بھابیو. ہوں کتاب پیش کرا ہوں مدرسے دیوبند کی کتاب پیش کرا مدرسے دیوبند کے بزرگوں کی قاسم نانوتوی اور قطب الارشاد قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی اور قطب الارشاد حضرت جناب رشید احمد گنگوہی ایک چارپائی پر لیٹ گئے اور قطب الارشاد صاحب نے ہاتھ رکھنا شروع کر دیا سینے پر اور ٹانگوں پر ٹانگ رکھ لی. وہ کہہ رہے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ چپ چپ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کہیں گے؟ کہتے رہے جو کچھ کہتے ہیں بس. حضرت شرم آ رہی ہے کہتا ہے عاشق بے شرم لانتی نے وڈیرے جو ٹھڑکی نے تھلے نے ٹھڑکی ہو رہی میاں عمر صاحب عمر صاحب ادھر آپ کتاب کا نام بتاؤ. ارواح ثلاثہ کیا نام ہے کتاب کا؟ ارواح ثلاثہ 3 روحیں
تین ہاں تین خبیث روح ہیں بدرو ہیں بدرو قربان جائیں ان لوگوں پر جو ایسے بزرگوں کو مانتے ہیں اور قسم و ذات کی جگہ قبضہ قدرت میری جان ہے. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا بیعت کرتے ہوئے بچوں کو کپڑا پکڑایا ہاتھ میں ہاتھ لینا گوارا نہیں. 80 سال کے بزرگ ہیں 80 سال کے 85 سال کے بزرگ دوتروں پوتروں والا جو ہو گیا ہے وہ لڑکے کے ہاتھ میں وہ یہ تھے لڑکا چھاٹ داڑیاں چاڑیاں پھر اس کے کیا چاڑ گا تو وہ اب وہ کہیں گا کہ حضرت صاحب کی کہیں گے کہنا کہتے رہے آ کتاب جو اب پڑھ لو دیکھ لو کی لکھا ہے ارواح ثلاثہ 3 بدرواں 3 اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی کس کی حکیم الامت کی لکھی بھائی یہ چھوٹے موٹے بلبلتی نہیں ہے. اور پھر اسی اشرف علی تھانوی صاحب بزرگوں کی ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں. آپ نے لکھی ہے اپنے ماموں جان کی کہانی حفاظات یومیہ کتاب کے اندر. اپنی حفاظات یومیہ کتاب 11 جلدوں میں بلکہ زیادہ جلدوں میں آپ کو بک رہی ہے بازار میں. خیر کیا کرتے چھوڑو اس کا وہ بات ہی ایسی عجیب ہے بات ہی ایسی عجیب ہے کہ بندہ کوئی بھی سننے کو نا قریب ہے. وہ کہتا ہے نہ ہی سنا چاہیے ہو سکتا ہے بھابی جو سنو ایسے آگے جو بندی دو شاید رکھو میں وہ گلا کٹ کے رکھ دیتی ہیں پڑھ کے آتے ہیں ہائے ہوئے بزرگ ڈیبے ہیں جا بزرگ میں کیا سرکار میرے بزرگوں کی بزرگ بے حیائی نہیں بزرگی ہوتی بزرگوں کی بے حیائی وہ بھی بزرگ ہوتی ہے تو بڑیاں کی بے حیائی بغیرتی وڈی ہونی ہے چھوٹی سے بولنے ان لانتیوں کو شرم نہیں آتی ماں محمد رضا کی باتیں کرتے ہیں سیانے آندے نے چھج چھاننی کر لگی چھجنو چھاننی کہن لگی چھجنو چھاننی کہن لگی کہنے لگی چھاج کو شرم نہیں آتی نیچے بھوسا گراتی جب گراتے ہو 7 دانے بھی گر جاتے ہیں تمہیں حیا نہیں آتی دانے جو گراتے ہو. تو وہ بیچارہ بولا مسکین کہنے لگا بی بی جی غلطی معاف ہو ارادے سے نہیں بغیر ارادے کے دانے نیچے گر جاتے ارادہ تو بھوسا گرانے کا ہوتا ہے. سمجھیے ارادہ تو بھوسا اور روڑے گرانے ہوتے ہیں لیکن یہ غلطی سے بس بغیر ارادے کے دانے بھی 2-4 نیچے گر جاتے ہیں. بی بی جی پر معاف کرنا یہ بتانا آپ جو رکھنے کی چیز ہے وہ نیچے گرا دیتی ہیں جو چھان بوڑا ہے اس کو اوپر رکھ لیتی ہیں. دیا بدیا چھاننی دین داواں جو تیرے کو سو گئے وہ سارا کٹھا کی بیٹھا ہے جو مغز میدا وہ سارا گوائی بیٹھا ہے تو امام احمد رضا جیسے چھجاں تے اعتراض کرنا ڈوب مر چھاننی پر سیانے کہندے نے بے حیا دی توئی دے اوتے اگیا درخت بے حیا کی دبر پر درخت پیدا ہوا. اس نے کہا بہت اچھا چلو گرمی تو بچا اور دبے لگی ہے توجہ کر. خیر میں تو اقبال کی بات چھیڑ کر بیٹھا ہوا تھا. اقبال کیا فرماتے ہیں دریا کے موجشی کم تبی
گوہر خود راز گوا ساری آدھا مسلیا ہر شہر تیری خریدنا ادھروں دریاوا او سمندرا موتی دین والا تو لین والا بھی شرم نہیں آتی تو اپنے آپ کو پچھاڑ کرا تو سمندر ہے تیرے وچ ہی سارا کچھ تا میرا اقبال کہندا ہے اپنے بیٹے نو اقبال نے جدو نصیحت لکھی نہیں فرمایا اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان سفال ہند سے میں ناجام پیدا کر اتریا پکیا ضرور انہوں نے شیشے ویکنے سڈے انہوں نے شیشے اپنی ٹھیکریاں تو سارا کچھ بنا بولو مرو قوم کے آزاد ہونے کا یہ سبب ہے ورنہ اقبال فرماتا ہے کیوں اس وجہ سے اسی لالچ کے اندر تم تعلیم میں پھنس جاتے ہو نظام میں پھنس رہے ہو اقبال کہتا ہے غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر اتری دیا جنہ چر غلام رہے گا لکھ تو تدبیر کر لکھ اصلے اٹھا لا دیا سورا واگوں میں جہاد کر رہا وا ہمیشہ اسلام کا ہی کباڑا کرے گا مسلمانوں کا ہی گھاٹا کرے گا وہ خود چھڈ دے گلا پہلے غلامی کٹ آزاد ہو جا پھر تلوار بھی اٹھاوے گا کم تو ود کم کرے غلامی میں غلامی کیا ہے غلامی تو بد اعتقادی ہے یہ احتساب رکھنا کہ انگریز سے اگر توڑ لیا معاشی تعلقات ختم کر لیے جو تعلیم ہوتی ختم کی تھی سر تعلیم ختم کی تھی نظام ہوتے کے خلاف ہو گئے انگریزی تعلیم کے خلاف ہو گئے انگریزی معیشت کے خلاف ہو گئے پھر کیویں جیواں گے اصا سکول چڈیا انہیں کھاد نہیں دینی جب کھاد نہ دیتی زمین اگانا بند کر دے گی آپ بھوکے مار جا گے وہ لانتی یہ غلامی ذہن نہیں جب تک یہ نہ نکلے نہ تلوار کام آدی نہ تدبیر کام آدی نہ شمشیر کام آدی غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر تدبیر جو ہوگا کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے اترا میں سونا سائیو جا اقبال میں اسی یقین پیدا کرنے ایمان دسو ہو جاتا یقین پیدا کرنے پہلو آدھا ہائے وہ کیویں جیو گے جدو یقین آتا ہے انج جیون دسو پہلا ڈرتے ہیں جی چوہا تو بلی ڈرتی پھر آتے ہیں چشتیاں تقریر تیرے سن لیے نا تو پھر دلیری یہ چاہتی کسی کی پرواہ تو کہڑی شے آتی جو ہو لو غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیر کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر اتری دے رہبر بڑے پھرتے نہیں کو نرانی کو نیازی کی آجی فضلے کریم تو فلانا لئیم تو فلانا لئیم پھٹو جا پھر پاگلو تو ادھر پچھو چلن جوگے نہیں اگے کی کرو گے
سمجھ نہیں آئی ہوئی؟ یہ تمام اشعار جو آپ کو سنا چکا ہوں نا، مثنوی پس سے باید کر دے اقوام شرق ماہ مسافر ہے اقبال۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یار، تم سکول ادھر ادھر رہے، لندن میں گئے، کیا کام کیے، وکالت کی، فلان کیا فلان۔ اقبال جو تم بات کرتے ہو وہ اپنے تمام جو تمہارے کام ہیں ان کاموں میں سے کسی کام کی بات نہیں کرتے۔ یہ کس کام کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، مجھے وہ کہتے ہیں وہ چشتی وہ تاں سے میں آ گیا، اسی لیے تو میں کہہ گیا ہوں چرکتے خیش بربستم مزید خاک ہما گفتم دباما آشنا بود ولیکن کس ندان دی مسافر چه گفتو بات کے گفتو از کجا بود۔ فرماتا ہے جب میں مسافر دنیا سے جاؤں گا اور سامان سفر باندھوں گا، سب کہیں گے یہ ہمارا دوست تھا، یہ ہمارا بیلی تھا۔ کوئی نذیر کہے گا، نذیر نیازی کہے گا میں تو اس کے ساتھ حقہ پیتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، تو مسٹر جناب کا بیلی اس کو بنائے گا، وہ کہتا ہے میں صاف کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو میرا ہو۔ وہ اقبال کی گئے وہ کہتا ہے ولیکن کس ندی مسافر، کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ مسافر سے گفتو کیا کہا بات کے گفتو کن لوگوں کو کہتا رہا، اب کجا ادھر کہاں کی باتیں کرتا رہا۔ وہ اقبال جو تیرے سامنے بیٹھے تھے، منہ تو تیرا بات کرتے وقت انہیں کی طرف ہوتا تھا، تو کیا وہ تیرے مخاطب نہیں تھے؟ وہ کہتا ہے وہ سارے خدو تھے۔ وہ کہتے ہیں میری سمجھنے والے وہ نہ تھے، میں ان کو سناتا تھا، کہتا کسی اور کو، کہتا ان کو تھا، سناتا کسی اور کو۔ سیاح پنجابی ایک مثال دیتی ہے، آخا گھی سنا آخا قسم خدا بھی سنو، اقبال کس کو کہتا رہا، وہ روحانیت جواب دے دیے تو ہی آخر سن میں انتظار شام بنتے آن کے کوئی مرد فقیر آئے گا، کوئی درویش تیار کرے گا، میری گل نو وہی سمجھ گے، اپنا گے تو راہ پاؤ گے تو سیدھے ہر پاسے چھا جان گے۔ اقبال ایک جگہ پہ آپ کہیں سنا دیں، میں دیکھ رہا یہ جن میرے سامنے بیٹھے نا یہ مٹی بیکار ہے، یہ کوئی جوہر نہیں تیار ہو سکتا، کوئی گل نہیں بن سکتی، یہ سب خود بیٹھے نے، وقت تو پہلو گل آتا کرا یہ بےوقوفی میرا بولنا۔ اقبال کہنا جواب شکوہ کے اندر تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں۔ کہتا جڑے لوگ میرے سامنے ہیں میں دیکھن دیا، جو لوگ میرے سامنے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ مٹی ہی نہیں کہ جس سے آدم کی تعمیر ہو،
انسانیت کی تعمیر ہو. وہ لوگ آئیں گے، میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں. وہ قدرت والا ایک وقت پر ایسے درویش نکالے گا جن کی طبیعت، توجہ ہے، جن کے جوہر ہی قابل ہوگا، سنن گے تو بدلتے جان گے. مصطفیٰ کے درویشوں میں جلال دے گا. کی راز کھولا یہ اپنا دوسرے گلا نے ہوئے طورن طورن بڑا طور الحق. درد منداں دے سخن محمد او دیون خبراں حالو جس پلے پھل متے آوے تو سرمال. اور درد منداں دے سخن محمد دیون خبراں حالو جس پلے پھل متے آوے مالو. درد مندوں دیا گلاں نے درد مند فقیر جان جانے نے بھی کتوں کی گل ہے، کون کا کرتا ہے، کیوں کا کرتا. غرض میں ثابت کرنا چاہتا تھا ہمارا اقبال تنقیدی نہیں تردیدی ہے. اقبال کے کلام سے ہی ثابت کر دیا. توجہ نہیں فرمائی. اب ایک اور مفکر تردیدی بتاتا ہوں جس کا نام ہے حفیظ جالندھری. وہ بھی چونٹی کی طرح ارتقائی ہے. بولو مرو، چونٹی کی طرح ارتقائی ہیں. چلتے چلتے اخیر چڑھ گئے، پھر انگریز کے ساتھ لڑ گئے. حفیظ رحمہ اللہ نے جو شاہ نامہ اسلام لکھا ہے، جو ناصر سے آپ نے سنا ہے، موضوع پورا بن چکا ہوں. ایسے ہے نا، اس شاہ نامے کی وہی درد جو میں نے بھری ہے مسجد مکتب والی، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں چاہے آبے معاشی تھی نہیں دنیا کی ایجاد مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل